دوستو اسلام کی تاریخ واقعوں اور ان کے معجزات سے بھری ہوئی ہے دوستو آج ہم سورہ فیل کے بارے میں جانتے ہیں۔ سورہ فیل قرآن پاک کی 105ویں سورہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم تاریخی واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں ہاتھی والوں کی شکست کو بیان کیا گیا ہے۔ دوستو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ہی ماہ قبل تھا، یعنی ایک ماہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یمن کا ایک گورنر تھا ابرہہ الشرم نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ابرہہ نے یمن میں ایک عظیم گرجا گھر بنایا۔ دوستو ابرہہ چاہتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہاں پر عبادت کریں گرجا گھر میں دوستو، تاکہ لوگوں کی توجہ کعبہ سے ہٹا کر اس گرجا کی طرف کر سکیں۔ لیکن جب لوگوں نے خانہ کعبہ کی عظمت کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو ابرہہ نے غصے میں آ کر خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ دوستو ابھی اس ارادے میں ہی تھا کہ چلنا شروع ہو گیا۔ دوستو ابرہہ کی تیاری کی بات کریں تو ابرہہ نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی جس میں طاقتور ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس فوج کے ساتھ ایک خاص ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ دوستو یہ ہاتھی وہ تھا کہ آپ ہر طرف چلتے تھے، آپ کو بائیں طرف لے جاتے، بائیں طرف چلتے، دائیں طرف چلتے، مگر جب خانہ کعبہ کی طرف چلاتے تو وہ اس طرف نہ چلتا تھا اور وہ اس کی طرف نیچے بیٹھ جایا کرتا تھا لیکن اس طرف نہ چلتا تھا۔ دوستو ابرہہ نے سوچا اس عظیم طاقت کے ذریعے وہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا اور اپنے عربوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرے گا۔ دوستو ابرہہ کی فوج مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں اس نے کئی قبائل کو شکست دی اور ان کے علاقے فتح کیے۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اہل مکہ خوف زدہ ہو گئے۔ مکہ کے سردار حضرت ابو مطلب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، لوگوں نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر پہاڑوں میں جا کر چھپ جاؤ اور یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ہم کمزور ہیں اور ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، تو ہی ہماری مدد فرما۔ دوستو یہ کہہ کر ابو طالب خود بھی پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ دوستو پھر کیا ہوا؟ جب ابرہہ کی فوج خانہ کے قریب کے پاس پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چھوٹے پرندے جس کا نام ابابیل تھا بھیجے۔ ان پرندوں کے پنجوں اور چونچوں میں جلے ہوئے پتھر تھے اور وہ ابرہہ کی فوج پر برساتے رہے۔ ابرہہ کی فوج تباہ ہوتی گئی۔ دوستو جب ایک پتھر پھینکا جاتا اس میں اتنا گرج تھی کہ وہ ایک انسان کو سر سے لے کر ہاتھی کے پیٹ تک چیر ڈالتی تھی۔ دوستو پرندوں کے ان پتھروں سے ابرہہ کی فوج تباہ ہو گئی۔ ہاتھی اور فوج کی سپاہی ایک ایک کر کے ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ بھی شدید زخمی ہوا اور یمن سے واپس پہنچتے ہی مر گیا۔ دوستو سورہ فیل کی یہ ترجمہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے یعنی ابابیل کو بھیجا جو ان پر کنکر کرتے پتھر برساتے تھے تو ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ دوستو اس واقعے سے اللہ کی قدرت اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی واضح نشانی ہے۔ ابرہہ کی عظیم فوج، ہاتھی اور اس کے گروہ کا سب کچھ اللہ کے حکم سے مٹی میں مل گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے گھر کی حفاظت وہ خود کرتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے۔ ظلم اور غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ دوستو اللہ کے گھر اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ ہی کے فیصلے کافی ہیں۔ یہ واقعہ اللہ کی رحمت اور اس کی عظمت اور
طاقت ایمان مضبوط کرنے کا درس دیتا ہے دوستو۔ سورہ فیل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتے، چاہے ان کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ان کے پاس زور و شور نہ ہو دوستو یہ تھی ہمارے سورہ فیل پر ہاتھیوں کا واقعہ، جو ابرہہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بری مات دی، اسے ہرایا دوستو۔ صرف ابابیل نے ہی ہاتھیوں کو اس کا ریت بنا دیا، ریزہ کر دیا دوستو۔ یہاں تک دی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔